اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کر رہے ہیں غزہ کی گلیوں میں بھوک اور پیاس سے تڑپتے معصوم بچے وبائی امراض اور غذائی قلت کے شکار ہیں۔ اس ہفتے اسرائیل نے غزہ کی بچی بڑی بڑی عمارتوں کو بڑے پیمانے پر میزائلز کے ذریعے سے زمین بوس کر دیا ہے۔ آج سے موبائل سروس بھی بند کر دیا ہے، انٹرنیٹ بھی بند ہے، تاکہ انسانیت سوز مظالم اور نسل کشی کی خبریں انٹرنیشنل دنیا تک نہ پہنچے۔ لیکن آج بھی طاقتور طاقتیں آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک کی سرپرستی میں ظلم کو مزید شدت دے رہا ہے، جہاں زندگی کا ہر سانس موت کی دہلیز پر لرز رہا ہے۔ ایسے میں ایک قافلہ اٹھا ہے، گلوبل سمود فلوٹیلا، جس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے عالمی قافلہ استقامت، جو انسانیت کے پرچم تلے محاصرے کو توڑنے نکلا ہے۔ اس قافلے میں دنیا کے 44 کنٹریز کے لوگ شامل ہیں۔ یہ قافلہ نہ ہتھیار لایا ہے نہ جنگ، یہ صرف انسانیت کی پکار لے کر نکلا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا وہ روشنی ہے جو غزہ کے اندھیروں کو چیرنے کے لیے نکلے ہیں، جس کا مقصد غزہ کے مظلوم عوام تک ضروریات زندگی اور میڈیسنز پہنچانا ہے، تاکہ ان کے کچھ دکھ درد کم کر سکیں۔ اس پرامن قافلے پر اسرائیل کی طرف سے اب تک 2 ڈرونز حملے ہو چکے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے پختہ ارادے کے ساتھ غزے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ڈرونز ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ یہ قافلہ گویا 61 ہجری کے قافلے کی طرح ہے، درد انسانیت کو سینوں میں بسا کر، سر پر کفن باندھ کر، محاصرے کو توڑنے اور مظلوموں کا مسیحا بن کر غزہ کی طرف رواں ہے۔ اسرائیل کے ڈرونز ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، تب بھی یہ لوگ سر پر کفن باندھے مظلوموں کی داد رسی کے لیے غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے گلوبل سمود فلوٹیلا، انسانیت کا کربلائی قافلہ، جو آج بھی قافلہ حسین کی یاد تازہ کر رہا ہے، جس میں دنیا کے گوشے و کنار سے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ یہ نہ قوم کی قید میں ہے، نہ رنگ و نسل کے حصار میں، نہ مذہب کی دیواروں میں بند ہے، نہ جغرافیے کے دائرے میں۔ یہ قافلہ صرف اور صرف انسانیت کے پرچم تلے ٹیونس کے بندرگاہ سے غزہ کی محاصرے کو توڑنے کے عزم کے ساتھ روانہ ہوا ہے۔ اس قافلے میں سیاسی رہنما بھی ہے، سماجی کارکن بھی، ہیومن رائٹس کے حقیقی ترجمان بھی ہے، ہالی ووڈ کے فلمی ایکٹرز بھی اور ڈاکٹرز بھی۔ یہ نہ دہشت گرد ہے اور نہ ہتھیار اٹھائے ہوئے، یہ محض مظلومین کی داد رسی اور نسل کشی کے خلاف غزہ کی طرف رواں دواں ہے۔ میں اس قافلے میں شامل تمام مردوں اور خواتین سے کہوں گا، چاہے آپ شہید ہو جائیں یا قید و بند میں چلے جائیں یا غزہ تک پہنچ کر بظاہر کامیاب ہو جائیں، آپ ہر حال میں آپ اور آپ لوگوں کا یہ عمل زندہ و جاوید ہے۔ آپ اپنی جان، عزت اور سب کچھ انسانیت کے لیے داؤ پر لگا کر ثابت کر دیا کہ اب بھی انسانیت باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مردہ تو ہماری حکمران، عرب حکمران اور امت مسلمہ کے ٹھیکیدار لوگ ہیں، جو اس ظلم پر خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ They're reporting about this mission. Where is global media when it comes to reporting about the hell they're going to do in this genocide? Where is global media when it comes to holding war criminals to account? جس طرح امام حسین نے اپنے مخالف لشکر کو کربلا میں مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اسی طرح میں دنیا کے روشن فکر افراد سے کہنا چاہوں گا، اگر تمہارے پاس دین نہیں تو کم از کم آزاد انسانوں کی طرح انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، اگر قیامت کے روز غزہ کے ننھے معصوم بچے رسول خدا کے سامنے ہماری شکایت پیش کرے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص کسی مظلوم کی پکار سنے، اے مسلمانوں میری مدد کرو، لیکن پھر اس کی مدد کے لیے نہ پہنچے، رسول فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک عام شخص کی بات کی ہے۔ آج تو آپ کے سامنے آپ کا مسلمان بہن، آپ کا مسلمان بھائی، آپ کا مسلمان معصوم بچہ غزہ کی ویرانیوں سے چیخ کر مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ میری گزارش ہے ہمارے سامعین سے، خدا کے لیے معصوم بچوں کی خاطر اپنی آواز بلند کریں۔ ہمارے حکمران، ہمارے جرنیل، ہمارے صحافی برادری، ہمارے علماء، ہمارے عوام سے ہماری گزارش ہے، اب تو کچھ کرو خدا کے لیے، ورنہ شاید یہ مصیبت اسی دنیا میں عذاب کی صورت میں ہم پہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس انٹرنیشنل موومنٹ کا سوشل میڈیا پر حصہ بنے، ان کی آواز بنے، ان کے لیے دعا کریں اور اپنے حکمرانوں پر اس حوالے سے پریشر ڈالیں، تاکہ انٹرنیشنل سطح پر اس قافلے کی حفاظت ہو، پروٹیکٹ ہو اور یہ قافلہ غزہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔